لیتے ہیں ندیم صاحب، یہ فرمائیے گا صدر صاحب کو ایڈوائس ٹھیک نہیں ملی اور اب معاملے کو ٹھیک کرنا ہے. سر آپ بتائیے، تھوڑا سا نا سمجھائیں اس معاملے کو، کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تعین فی الحال تو نہیں ہو پا رہا کہ یہ معاملہ مزید کمپلیکیٹ کیا ہے یا سلجھنے کی طرف جا رہا ہے. ہمارا تو اس حوالے سے پہلے دن سے ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ اختیار گورنر کا ہے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دینے کا. تو ایٹ لیسٹ کے پی کے اسمبلی کی حد تک تو صدر صاحب نے اپنی اس غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس کی تصحیح کی طرف جا رہے ہیں. پنجاب کے معاملے میں صرف ایک ابہام یہ ہے کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ گورنر اس اسمبلی کو منظور نہیں کرتے، اس ایڈوائس کی منظوری نہیں دیتے اور 48 آورز میں خود سے ڈیزالو ہوتی ہے، تو تاریخ کس نے دینی ہے، گورنر نے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا شیڈول دے گا. صدر صاحب کو پھر بھی اس کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ 7(1) کی جو بنیاد انہوں نے بنا کے خط لکھا تھا، میرے تو خیال میں اس کی گنجائش تھی نہیں. صدر صاحب نے اس اختیار کو لینے کی کوشش کی تھی جو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. صدر صاحب جو ہے شاید کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جو حکومتی مشورے کے بغیر وہ انجام دے سکتے ہیں. تو اس معاملے میں صدر صاحب نے وہ کام کرنے کی کوشش کی جو آئین میں کلیئرلی ان کے لیے دیا نہیں گیا ہوا. یہ معاملہ پنجاب اسمبلی کا تھوڑا سا ابہام والا ہے، ویگ ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں ہو سکتا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ اگر اسمبلی خود سے ڈیزالو ہوتی ہے تو خود سے ڈیزالو کے نتیجے میں یہ کام گورنر صاحب کریں گے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا شیڈول جاری کرے گا. لیکن 90 روز کے اوپر ابھی دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا سنائے گی تو 90 روز 15 اپریل کو وہ پورے کرتے ہیں یا 90 روز الیکشن اسکیم آج سے شروع کریں گے اپنے حکم نامے کی روشنی میں، اور ڈائریکشن کیا گورنرز کو دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کا انتظار کرے گی، یا خود سے ایک تاریخ دے کر پھر ساتھ دونوں گورنرز کو ہدایت کرے گی کہ اس کے اکارڈنگلی آپ اس کے اوپر حکم نامہ جاری کریں. کچھ چیزیں الیکشن کا جو حکم نامہ جاری کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بعد کھل کے ہمارے سامنے آئیں گی. جی ٹھیک. طلعت حسین صاحب خیال ہے کہ کیا معاملہ آج کے فیصلے کے بعد ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ طلعت صاحب نے درست کہا، یہ معاملہ بھی چلے گا، سمیٹا نہیں جائے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیصلے کی نوعیت ہے. اگر تو سپریم کورٹ صرف گورنرز کو ہدایت دینے کے بعد پیچھے ہٹ جائے تو پھر تو معاملہ آسان ہے، پھر تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے آئین میں ہے یا الیکشن ایکٹ کے اندر ہے، پھر اس کے اندر وجہ تنازع کم بنتی ہے. لیکن اس وقت جو باقی معاملات کھلے ہوئے ہیں جیسے ابھی منصور ذکر کر رہے تھے جسٹس فائز عیسیٰ والا معاملہ، وہ معاملہ بھی آج سمیٹا نہیں جانا، وہ معاملہ آگے چلنا ہے اور آگے جا کے زیادہ کمپلیکیٹ ہونا ہے اس معاملے میں، کیونکہ صورتحال تو بڑی کلیئرلی ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ جس طریقے سے یہ 9 رکنی بینچ بنا سو موٹو کس بنیاد کے اوپر لیا گیا، اس کے اوپر ساتھی ججز نے جو سوالات اٹھائے، اس کے بعد معاملے کی سنگینی کا ہمارے سامنے ایک باقاعدہ پورا چیپٹر کھل جاتا ہے. اور فائز عیسیٰ صاحب نے تو آج جو آبزرویشن ذہنی دماغ سے ایریا رجسٹرار کو طلب کیا، اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس ہے وہ کھلے گا ہمارے سامنے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک صرف سیاسی جماعتیں نعرے بازی کرتی تھی. سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے ہم نے اس طرح کے ریمارک سے آبزرویشن نہیں تھی دیکھی جو آج ہم نے دیکھی. تو معاملہ آگے بھی چلے گا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ شاید معاملے کو تھوڑا سا آسان بھی بنا سکتا ہے اور زیادہ مشکل بھی بنا سکتا ہے. اگر تو وہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ 90 ڈیز کی مدت 15 اپریل کو پوری ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ جو ریمیننگ ڈیز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان انتظامات پورے کرے اور انتخابات کروائے، پھر زیادہ مشکلات بنیں گی، پھر زیادہ چیلنجز بھی آئیں گے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج سے الیکشن کی اسکیم کا اعلان کرے اور جو اوپر ٹائم گزر جاتا ہے 2 3 4 ہفتے کا وہ 254 کے اندر کور کر دیتے ہیں تو پھر اس کی سنگینی کم ہو جاتی ہے. تو ڈیپینڈ کرے گا کہ سپریم کورٹ کیا کہتا ہے. وہ طلعت صاحب نے بھی ابھی کہا کہ مدت کا آغاز کب سے کرتے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ انحصار ہوگا. کچھ رول جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود سے ایزیوم نہیں کر لینا چاہیے. اسکیم آف الیکشن دینا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. تو میرے خیال میں جو ترجیحی فیصلہ میں سوچوں اگر تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ گورنر کو ڈائریکشن دے دیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیں کہ آج سے آپ الیکشن اسکیم دے دیں. پھر تو اتنا بہت زیادہ متنازع نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے آپ ایک کانسٹیٹیوشن کی شک ہے اس کو انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی کام میں سپریم کورٹ پیچھے ہٹ جائے. لیکن اگر وہ خود سے چاہیں کہ ساری چیزیں ڈکٹیٹ کریں پھر وجہ تنازع بنے گی، باقی ادارے کوشچن کریں گے کہ ہمارے رول کو انکروچ کیا جا رہا ہے. جی ندیم صاحب ساتھ ہی رہیے گا، طلعت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سندھ کے اندر انتخابات نئے سینسس پر ہوں گے تو نہ صرف یہ ندیم صاحب یہ فرمائیے، یہ ساری کی ساری معاملات کنسنسس تو ان کا پہلے بھی نہیں تھا اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے، مردم شماری کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس پر بھی مل نہیں بیٹھے، اس کو بھی نہیں دیکھا ٹھیک سے، تو اس کا مطلب ہم کبھی بھی کسی مرض کا صحیح علاج نہیں کر سکیں گے، بحیثیت قوم اس کا نقصان ہوگا.
لیکن سیاست کی ناکامی ہی سے معاملہ سپریم کورٹ گیا ہے. ویسے تو یہ سیاسی معاملہ تھا, سپریم کورٹ جانے نہیں تھا چاہیے, یہ عدالتی فیصلے کی بجائے سیاسی فیصلے سے اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے تھا. وہ انٹینشن ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کی کہ کوئی سیاسی تصفیہ ہو جائے, کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے. ندیم صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا.